قرآن مجید جس کو اللہ پاک نے برکت والی کتاب کہہ کر نازل کیا، آج مسلمان قرآن کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں فرمایا، اس قرآن مجید کے متعلق فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے بڑا ہی برکت والا بنا کر نازل کیا ہے۔ اس میں برکتوں کے بڑے نسخے ہم نے نازل کیے ہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید ہم نے برکتوں والا بنا کر نازل کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ صرف قرآن مجید کو چوم لینا اور بیٹی کو جہیز میں دے دینا، اونچی جگہ پہ گلاس میں لپیٹ کر رکھ دینا، بس سمجھا کہ اسی سے برکت مل جائے گی۔ دکان کے آفس کے افتتاح کے وقت قرآن مجید پڑھانے کے لیے بچے قریبی مدرسے سے بلا لیے اور سمجھا کہ بس بھائی ایک دفعہ قرآن کی تلاوت ہو گئی، اب ساری زندگی برکتیں آ گئی۔ نا میرے بھائیو، ایسے برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس قرآن سے اپنا تعلق مستقل بنیادوں پہ بنانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ آگے اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات خود ہی بیان فرما دی۔ فرمایا یہ کتاب ہے جسے ہم نے بڑی برکتوں والی بنا کے نازل کیا۔ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس قرآن کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو اگر چاہتے ہو کہ برکت مل جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا، اور گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، لعلکم ترحمون، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرما دے گا، تمہیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید برکتوں کی کتاب ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن کو اس کا حق ادا کر کے پڑھتا ہے، اس کی اسے ریڈنگ صحیح، ناظرہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، اور اس کا معنی مفہوم بھی وہ پڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی قرآن مجید کے فہم کی کلاس کو جوائن کیجئے، ترجمہ تفسیر کے کسی استاد کے پاس چاہے روزانہ 5-10 منٹ وقت نکالیں، اللہ کی قسم قرآن آپ کی زندگیوں میں بہار لے آئے گا، انقلاب لے آئے گا، برکتیں لے